السلام علیکم، میں ہوں راجہ عبد الرحمان ایڈوکیٹ۔ آج میں ایک بہت ہی اہم معاملے کے اوپر، جس کے اوپر ہمارے ملک میں بہت ہی کم لوگ جو اس معاملے کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ معاملہ ایک تحقیق طلب ہے اور ریسرچ والا ہے، لیکن اس کی طرف اس طرح ریسرچ یا تحقیق نہیں کی جا رہی۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ معاملہ ہے ابراج گروپ کا، معاملہ ہے عارف نقوی کا جو ابراج گروپ کا اونر ہے، معاملہ ہے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا، معاملہ ہے مبارک نیہان کا جو یو اے ای کے کنگ ہیں، اور اس طرح کچھ انٹرنیشنل لوگوں کا۔ اب یہ معاملہ اصل میں ہے کیا؟ ابراج گروپ کیا ہے؟ اس کی کیا ہے؟ کب یہ بنا؟ میں اس کے اوپر تھوڑا سا جو میرے پاس معلومات ہے، جو میں نے ریسرچ کی ہے، وہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ابراج گروپ 2002 میں دبئی میں بنتا ہے، اور اس کو بنانے والا پاکستانی شہری عارف نقوی ہے۔ عارف نقوی اس کو 2002 میں دبئی میں اس کمپنی کو، ابراج گروپ کو بناتا ہے، اور اس میں تقریباً 13 بلین ڈالر سے یہ کمپنی کھڑی کی جاتی ہے، 13 بلین ڈالر سے۔ اور اس کے بعد یہ کمپنی چلتی رہتی ہے۔ 2015 میں اس کمپنی نے 990 ملین US ڈالر جو سب سارا افریقن فنڈ تھا، اس کو کلوز کیا۔ وہ سب سارا افریقن فنڈ کیا تھا؟ وہ فنڈ یہ تھا کہ جو افریقہ میں لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے گی مختلف طریقوں سے، ان کے لیے شیلٹر، کھانا پینا، سارا کچھ یہ وہ۔ تو اس کے لیے فنڈ اکٹھا کیا گیا تھا 990 ملین ڈالر روپیز، تو وہ اس نے کلوز کیے۔ پھر اس میں کمبائنڈ 375 ملین ڈالر جو ریز کیے گئے تھے 2015 میں، وہ نارتھ افریقہ کے لیے تھے۔ 375 ملین ڈالر۔ 2018 میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ابراج گروپ فنڈ اکٹھا کرتا تھا اسپیشلی ہیلتھ سیکٹر کے لیے، اور پوری دنیا کے لیے، مڈل ایسٹ کے لیے، افریقہ کے لیے، پوری دنیا کے لیے ادھر سے فنڈ اکٹھا کیا دیا، یہ کہ سارا اس طرح کام تھا۔ 2018 میں مس یوز آف انویسٹر فنڈ دیتے تھے، اس نے ابراج گروپ کو وہ جو مس یوز آف انویسٹر فنڈ تھا، اس سے ابراج کمپنی مس یوز کی وجہ سے ہٹ ہوئی، اور اس کو 188 ملین US ڈالر کا لاس ہوا 2018 میں، اور یہ تقریباً 9 ماہ یہ کمپنی خسارے میں گئی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایونچولی ابراج گروپ کا جو فنڈ تھا 2018 کے بعد جب یہ خسارے میں چلی گئی، تو اس کا جو اوورال جو ابراج گروپ ہے وہ فروخت ہونا شروع ہوا۔ اب ابراج گروپ کو 3 جو کیپٹل کمپنیز ہیں وہ اس کو خرید چکی ہیں۔ کون کون سی؟ اس کا جو ابراج کمپنی کا جو پرائیویٹ ایکویٹی فرمز تھی، اس کو کالونی کیپٹل نے خرید لیا، اور کالونی کیپٹل نے جو اس کا امریکہ کا جو معاملات تھے، جو امریکہ کے فنڈز جو امریکہ سے ریلیونٹ تھا، اس کو اس نے خریدا۔ پھر دوسری کمپنی تھی ایکٹس کیپٹل، اس نے مڈل ایسٹ، افریقہ اور ایشیا کو
اور ٹی پی جی کیپٹل رائز فنڈ، اس نے اس کے ہیلتھ اور باقی بزنس سے معاملات کے متعلق انہوں نے اس کو ٹیک اوور کر لیا۔ یوں ابراج گروپ جو ہے وہ اپنے اختتامی ایام کی طرف چلا گیا۔ 2019 میں اس کمپنی کے خلاف جہاں پہ اس پہ موڑ آتا ہے، امریکہ کی سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمپنیز، اس نے ساؤتھ ڈسٹرکٹ آف نیو یارک کی ضلعی عدالت میں عارف نقوی کے خلاف، ابراج گروپ کے خلاف کمپلینٹ فائل کر دی۔ 2019 میں کمپلینٹ فائل کی اور اس کمپلینٹ میں استغاثہ دائر کیا، اور اس میں انہوں نے ابراج گروتھ مارکیٹس ہیلتھ فنڈ، جو اس کا ہیلتھ فنڈ جو اس نے اکٹھا کیا ہوا تھا صحت کے نام پر، $230 ملین کو عارف نقوی نے، وہ جو $230 ملین تھے، ان کو ابراج انویسٹمنٹ مینجمنٹ کارپوریشن میں کنورٹ کر دیے۔ یہ ان کا الزام تھا کہ یہ پیسے ہیلتھ کے تھے، یہ بزنس کے نہیں تھے۔ عارف نقوی نے اس کا مس یوز کیا ہے، کنورٹ کر دیے۔ تو اس کے بعد عارف نقوی صاحب پاکستان میں تھے، پاکستان سے عارف نقوی صاحب جاتے ہیں انگلینڈ میں، اور وہ اسی کمپلینٹ کے اوپر جو امریکہ کی سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمپنی نے کمپلینٹ فائل کی ہوئی تھی، اسی کمپلینٹ کی باعث کے اوپر ایکسٹراڈیشن انگلینڈ میں وہ اریسٹ ہو جاتے ہیں، انگلینڈ میں اریسٹ ہو جاتے ہیں، اور عارف نقوی 15 ملین پاؤنڈ کی جو ہے گارنٹی کے اوپر ان کو بیل ملتی ہے، 15 ملین پاؤنڈ۔ پھر اس کے بعد ساتھ ہی جولائی 2019 میں دبئی کی جو فائنینشیل سروس ریگولیٹر اتھارٹی ہے، اس نے ابراج کمپنی کے اوپر $314 ملین کا غیر قانونی ایکٹیویٹی اور دھوکہ دہی کے الزام کے اوپر $314 ملین کا جرمانہ کیا، اور ساتھ 3 سال قید کا بھی۔ اب یہ میں آپ کو موٹا موٹا بتا رہا ہوں کہ یہ کتنی بڑی دھوکہ دہی اور فراڈ ایک کمپنی تھی جو دنیا سے چیریٹی فنڈز ان معاملات کے اوپر پیسہ اکٹھا کرتی تھی، اور اس کو انویسٹمنٹ والی طرف بھی لگا دیتے تھے، ادھر ادھر لگا دیتے تھے، تھوڑا سا پیسہ ہیلتھ سیکٹر میں لگا دیا، افریقہ میں لگا دیا، اور جو اس طرح کے کنٹریز تھے۔ تو پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ امریکہ میں 2019 میں کیس بنتا ہے، یہ ہمارے ملک میں تو سیاسی معاملات 2021-22 میں بھی آ کے ہوئے ہیں اس طرح کے، لیکن ابراج کمپنی کے خلاف، عارف نقوی کے خلاف 2019 میں کیس وہاں پہ بن جاتا ہے، اور 2019 میں وہ وہاں پہ انگلینڈ میں گرفتار بھی ہو جاتا ہے۔ 2019 میں ہی اس میں جو دبئی فائنینشیل سروس ریگولیٹر ہے، انہوں نے $314 ملین کا جرمانہ کیا ہے، اور 3 سال قید کا بھی انہوں نے اس پہ سزا کی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ عارف نقوی کا کنڈکٹ انٹرنیشنل کیا ہے کہ وہ مس یوز اپنی کمپنی کو کرتا رہے، دھوکہ دہی، مس یوز کیا ہے، ڈس آنیسٹلی، ٹھیک ہے، لاز جو ہوتے تھے ان کے خلاف، اور چیریٹی کا جو فنڈ وغیرہ ہوتا تھا اس کے خلاف۔ اب اس کا عمران خان کے ساتھ لنک کیا ہے؟ عارف نقوی عمران خان کے دوست ہیں، عارف نقوی عمران خان کے ساتھ ملتے بھی ہیں۔ عارف نقوی عمران خان کے لیے، عمران خان کہتا ہے عارف نقوی کو کہ مجھے شوکت خانم کے لیے فنڈ چاہیے، مجھے نمل یونیورسٹی کے لیے فنڈ چاہیے۔ عارف نقوی اس کے لیے چیریٹی میچز کرواتا ہے، وہ جو چیریٹی میچز کا جو فنڈ کلیکٹ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے، وہ شوکت خانم کو نہیں جاتا۔ چیریٹی کا پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ پی ٹی آئی کی اکاؤنٹ میں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، منی لانڈرنگ۔ اب دنیا میں منی لانڈرنگ کا کتنا بڑا اس کو جرم سمجھا جاتا ہے، یہ آپ لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے
کہ عارف نقوی کو اب کتنی سزا امریکہ میں اس کو ہو رہی ہے اور ہو چکی ہیں، یہ آپ لوگوں نے خود ریسرچ کرنی اور آپ کو سمجھ لگے گی۔ دبئی نے $314 ملین کا کیا ہے، تو آپ کو خود یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ اب پاکستان میں منی لانڈرنگ ہوئی ہے چیریٹی کے نام کے اوپر، تو کتنی سزا ہونی چاہیے، کتنا جرمانہ ہونا چاہیے، جو جرمانہ ان سے وصول کر کے اپنے ملک کی قرضے اتارے جائیں۔ اٹس پاسبل، جب دنیا جرمانے ان کے اوپر کرپٹ کمپنیز کے اوپر اور اس میں ملوث لوگوں کے اوپر کر کے ان سے ریکوری کر سکتی ہے، تو پاکستان کیوں نہیں؟ دس از کوسچن مارک۔ اب پھر اس کے بعد اور کیا ہوتا ہے؟ مبارک بن نہان، اس نے $20 لاکھ، ٹو مچ، اتنا پاکستان میں فنڈنگ ہوئی ہے۔ اگر یہ فارن فنڈنگ کا جو کیس ہے، اور یہ میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ تھوڑی سی ریسرچ کریں، سوشل میڈیا کے اوپر کریں۔ فائنینشیل ٹائمز کے اوپر ایک آرٹیکل چھپا ہے، آپ اس آرٹیکل کو پڑھیں۔ سائمن کلارک صافیہ اس نے لکھا ہے۔ سائمن کلارک نے ایک انٹرویو دیا ہے پاکستانی ٹی وی چینل پبلک ٹی وی کو، علینا شگری اینکر کو۔ وہ آپ انٹرویو سنیں، آپ آرٹیکل پڑھیں، آپ عارف نقوی کا بایو ڈیٹا چیک کریں، آپ عارف نقوی کی یہ جو منی لانڈرنگ اور جو اس کی وارداتیں ہیں وہ چیک کریں، آپ عارف نقوی کا، عمران خان کا، اور وہ جو شجاع پاشا صاحب تھے ان کا آپس میں لنک چیک کریں کہ کہاں سے کتنا فنڈ، لاکھوں ڈالر پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں، ان سے پورے ملک کا قرض اتر جاتا تھا۔ اور وہ پیسہ نعرے بازیوں میں، ہلڑ بازیوں میں کیوں لگایا گیا، ان کو کیوں لانا مقصود تھا؟ دس از آل کوسچن مارک۔ آئی ڈونٹ نو، جو فیکٹ ہے میں آپ کو صرف وہ بتا رہا ہوں کہ اتنا پیسہ آیا ہے۔ یہ ویسے نہیں ٹی وی چینل پورا دن کوریج دے رہے ہیں، سارا کچھ ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے، پیسہ مل رہا ہے، وہ آگے سے نیوز چینل کو، نیوز اینکر کو دے رہے ہیں پیسہ۔ تو یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کے تو جو پیسے دینے والے ہیں ان کو ہی پتا ہوگا کہ ان کے مقاصد کیا ہیں۔ لیکن ایک جو مبارک بن نہان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جب کراچی پورٹ تھا تو دبئی کی جو کہا جاتا ہے بندرگاہ ہے، ان کو کراچی کی بندرگاہ سے بہت مسائل تھے۔ پھر جب یہ گوادر بندرگاہ اور سی پیک کا معاملہ شروع ہوا تو اس کے اوپر دبئی کو بڑے مسائل آنا شروع ہو گئے کہ اگر یہ بن گئی تو ہمارا کیا بنے گا۔ تو ایک اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مبارک بن نہان نے شاید کوئی ایسا اورل ایگریمنٹ کے معاملات کیے ہوئے تھے جو بظاہر اب نظر آ رہا ہے کہ سی پیک بھی رک گیا، وہ گوادر پروجیکٹ بھی رک گیا، سارے معاملات ٹھپ ہو گئے، چائنا ناراض ہو گیا۔ مبارک بن نہان نے $20 لاکھ عارف نقوی کو دیے، اور عارف نقوی نے ان $20 لاکھ میں سے $12 لاکھ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں یہ وہ ہیں جو ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں کہ $12 لاکھ آئے ہیں، جو پی ٹی آئی نے بھی ایڈمٹ کی ہے۔ $12 لاکھ ہمارے ملک کا قرض، حساب لگائیں کتنا اتر سکتا تھا، وہ پیسہ آتا رہ جاتا ہے۔ اور $8 لاکھ عارف نقوی وہ کدھر گئے ہیں، پی ٹی آئی والے جو تھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد عارف نقوی جو کراچی کے الیکٹرک ہے اس کو بھی اس نے خریدا ہوا تھا۔ اب کے الیکٹرک کے معاملات کے اوپر وہ ایک بہت بڑی سٹوری ہے کہ کے الیکٹرک والوں کو جب عارف نقوی کو ڈی جی ایف آئی اے، جو سابق ڈی جی ایف آئی اے تھے بشیر میمن صاحب، یہ والا آپ لوگوں نے، میں آپ کو کہوں گا آپ لوگ لازمی انٹرویو سنیں جو ایم جے ٹی وی کے کو دیا گیا ہے، بشیر میمن صاحب نے دیا ہے، اور یہ مطیع اللہ جان کو دیا ہے انہوں نے۔ یہ آپ لوگ سنیں گے آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ کیا معاملات تھے۔ اور عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے انہوں نے کہا جی کہ عارف نقوی کے خلاف آپ نے کوئی انکوائری، کوئی معاملہ نہیں کرنا، ہی از مائی فرینڈ۔ اور اس فرینڈ شپ اتنی یہ گہری ہے کہ اس میں ملک کو نقصان دے دیا گیا، لیکن عارف نقوی کو یہاں سے بچا لیا گیا کہ وہ پاکستان میں نہ گرفتار ہو جائے۔ کہ الیکٹرک کو اس نے کتنا نقصان دیا یہ کراچی والوں سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔
کہ ابراج گروپ نے عارف نقوی نے کتنا نقصان دیا ہے۔ عارف نقوی پاکستان سے تو نکل گیا، لیکن ہمارے ملک کی طرح انگلینڈ امریکہ نہیں ہے۔ وہاں پہ تو 2019 میں انہوں نے ان کے خلاف انکوائریاں اور انویسٹیگیشنز وغیرہ سٹارٹ کر دی تھی کہ یہ کتنے فراڈ لوگ ہیں۔ وہ ایک کہاوت بھی ہے، باز با باز کبوتر با کبوتر، باز باز کے پاس بیٹھتا ہے، کبوتر کبوتر کے پاس بیٹھتا ہے، فراڈی فراڈی کا دوست ہوتا ہے، فراڈی فراڈی کی ہیلپ کرتا ہے، دھوکہ باز دھوکے باز کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ اتنے شارپ مائنڈ ہوتے ہیں، اتنے شارپ مائنڈ، اگر شارپ مائنڈ نہ ہوتا تو آج اتنے بلین ڈالر کہاں پہ کہاں اس کی اتنا ہمارا پاکستانی قرض بجٹ ان سب سے یہ عارف نقوی اکیلا اتنا اس کے پاس معاملات ہیں۔ آپ حساب لگائیں، یہ ایک پرسن ہے۔ جب دنیا ان کے اوپر جرمانہ منی لانڈرنگ کے اوپر کر سکتی ہے تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ ان لوگوں کو سزائیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ ہم لوگ صرف سیاستدانوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ یہ بزنس مین لوگوں کو بھی دیکھیں کہ یہ سیاستدان کس طرح ان سے استعمال ہو رہے ہیں اور سیاستدانوں کو وہ لوگ یوز کس طرح کر رہے ہیں۔ اب عارف نقوی کے متعلق جو بشیر میمن صاحب نے انٹرویو دیا ہے وہ بھی ہم لوگوں نے لازمی سننا ہے۔ ان سب معاملات میں خان صاحب نے ایک ارشد شریف کو انٹرویو دیا ہے اور اس میں وہ عارف نقوی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ میرا 20-25 سال پرانا دوست ہے۔ اور انہوں نے اس میں ایک اور جملہ کہا جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، عارف نقوی نے تھوڑی سی منی لانڈرنگ کی ہے تھوڑی سی منی لانڈرنگ کی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ سابق پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں تھوڑی سی منی لانڈرنگ کی ہے، تھوڑی سی اس کی چند لاکھ کی بلین ڈالر، جس کو پوری دنیا جرمانے کر رہی ہے، انگلینڈ، دبئی، امریکہ، اور خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ میرا دوست ہے، تھوڑی سی منی لانڈرنگ کر لی ہے اس کے، وہ چونکہ پاکستانی اور دنیا اس کی مخالف ہو گئی ہے۔ بھئی آپ کی وجہ سے نہیں، 2019 میں 18 میں اس کے اوپر فراڈ ہیں اور وہ ثابت ہو چکے ہیں۔ اب وجہ کیا ہے کہ اس سارے معاملے میں خان صاحب خود بھی پھنس رہے ہیں۔ اب عارف نقوی اگر امریکہ میں جا کے اپنا یہ بیان یہ اس چیریٹی کے متعلق یہ دے دیا تو عمران خان وہاں بھی ملزم بن جائے گا، اور جو انٹرنیشنل قوانین ہیں ان کے مطابق پھر امریکہ کہے گا یہ ملزم ہمارے حوالے کریں، تو آپ کو یہ ملزم پھر امریکہ کو حوالے کرنا پڑے گا۔ تو اب ملزم اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ سارے معاملات یہ سارے کر رہے۔ اب اس میں جو کچھ پازیبل ہے میں نے آپ کو وہ بتایا، جو فیکٹس ہیں میں نے وہ بتائے ہیں۔ اب ریسرچ آپ لوگوں نے کرنی ہے، فیکٹس ہیں کیا، کہاں سے اتنے ملین بلین ڈالرز کہاں سے آئے، کہاں گئے، کیا ہو رہا ہے، کون کدھر سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ فیصلہ آپ سب لوگوں نے خود کرنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔